آیت تطہیر کا مصداق کون؟ اہل سنت کے تمام علماء کرام جو امام، محدثین، علماء، مفسرین ہیں، جو علم الکلام کے عقائد کے تمام، جن میں بڑا نام طحاوی کا ہے، اہل علم جانتے ہیں، ماتریدیوں کے امام ابو جعفر طحاوی، ان تک کا حوالہ درج کیا، یعنی کم سے کم 25 سے 30 حوالے اہل سنت کے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہی نہ نزلت للخمسہ، 5 لوگوں کے لیے نازل، کوئی چھٹواں نہیں، کوئی چوتھا، 5 کے لیے آیت آئی ہے، اور یہ 5 میں پہلے اور پہلے یہ 5 لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے سرور عالم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر آپ کی ترجمہ کریں گے کہ دور کر دے تو نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی گندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ہے، نعوذ باللہ، کہیے نعوذ باللہ۔ بالکل، اس لیے اور ان کا ایک میں عرض کرتا ہوں، آپ کے حضرت ارمانیہ کے ذوق کے حوالے سے آپ سب کے نظر کر رہا ہوں، ایک تو اللہ نے ان لکھ کر ان پیش کر دیا، ایک ان رسول اللہ کی ذات کو لگایا ہے کہ یہ وہ ان ہے کہ جس نے آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر تم ترجمے میں ڈنڈی مارو گے، اہل بیت کی شان مٹانا چاہو گے تو سب سے پہلے تمہیں رسول اللہ سے گزرنا پڑے گا۔ ایک نور مجسم، ایک ان تو اللہ نے لکھ کے دے دیا، ایک ان اس آیت کریمہ میں شامل کر دیا کہ یہاں کوئی گمان ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، چلیے آسان سے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے، بے شک اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت تک گندگی کو، رجز کو، ناپاکی کو پہنچنے ہی نہ دے۔ تو میں یہی کہتا ہوں، جو اہل بیت کے در تک نہیں پہنچ پاتا وہی تو ناپاک ہے، ناپاک وہی ہے جو اہل بیت کے در تک نہیں پہنچ پایا، جو در مرتضیٰ تک نہیں آ سکا، جو در حسنین پر سر کو جھکا نہ سکا، جو سیدہ پاک کے در کی کا غلام نہ بن سکا، وہی ناپاک ہے، وہی ناپاک ہے، وہی ناپاک ہے۔ پوری زندگی اگر 63 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں اگر سیرت نبوی بیان کرنا ہو تو مجھے یہ لگتا ہے پوری زندگی رسول اللہ نے صرف 2 کام کیے، صرف 2 کام، ایک اللہ سمجھایا ہے اور ایک اہل بیت سمجھایا۔ پوری زندگی پڑھ لیجئے، نہ سمجھ میں آئے میرے پاس آئیے، چائے بھی پلائیں گے، سمجھائیں گے، اٹھائیے پوری زندگی آپ۔ رسول اللہ کے تیور کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بگڑے، لیکن کسی نے مولا علی کی طرف انگلی اٹھائی تو منبر پہ چڑھ کے کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا۔ کبھی کسی نے کچھ کہا تو کہا، حضور نے فرمایا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی تھی، زینوا مجالسکم بذکر علی، وہ نبی جنہوں نے فرمایا کہ اپنی محفل کو مجھ پر درود بھیج کے آراستہ کرو، وہی نبی مجسم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی محفل کو علی کے ذکر سے سجایا کرو۔ کہ سنیت یہی ہے، بخدا سنیت یہی ہے، جہاں ذکر حیدر کرار ہوتا ہے وہی آواز سنیت ہے، وہی سبحان اللہ۔ نکلیے ان مخمصوں سے، اس مخمصے سے نکلیے کہ یہ سنیت ہے، یہ شیعت ہے، آئیے دین کامل میں آئیے۔ حیدر کرار دین کل، ایمان کل ہے، علی کی محبت ایمان ہے، رسول اللہ ہے، لہذا مولائے کائنات کے ذکر پاک جب آپ سنیں تو نہ دماغ میں شیعت کا دفتر کھلنا چاہیے، نہ سنیت کا دفتر کھلنا چاہیے، آپ کے دل میں ایمان کا دفتر کھلنا چاہیے کہ یہی ایمان ہے